السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آیا کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور ناظرین، کچھ مولوی حضرات سورہ اعراف کی آیت بتاتے ہیں، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ہم سے یہ آیت بتاتے ہیں، سورہ اعراف کی ہے۔ تو پہلے میں چاہتا ہوں آپ کو چند علماء کی، جن کے اندر آپ کو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ اور توصیف فرمان راشدی حافظہ اللہ تعالی اور دو مکتبہ دیوبند کے ہیں، وہ ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے، تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ امام کے بارے میں لوگ قرآن پاک کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا اس کو پیش کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ دیکھیے، قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ کس پہ نازل ہوا؟ پیارے حبیب علیہ السلام نے۔ تو جو آیات کا مفہوم پیارے حبیب نے سمجھا وہ کسی اور نے، جو آپ نے اپنے اصحاب کو سمجھایا وہ سب سے بہترین۔ اب یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو وہ ہمارے لیے وضاحت ہے، مزید کھول کے مسئلہ سمجھا رہی ہے۔ اس آیت کی موجودگی میں پیارے حبیب فرما رہے ہیں جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کو دلیل بنا کے فاتحہ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کو دلیل بنا کے جو میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان مسئلے ہیں، لوگ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم سے نبی کی حدیث چھڑوانے کے لیے تیار ہیں۔ سر پہ رکھ کر اللہ کی قسم کھائی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ قسم کی بھی ضرورت ہے، ہمارا بھی ایمان ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قسم کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ تو حدیث رسول اللہ ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں جب تک کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ آپ مجھے یہ کریں کہ کوئی نماز دکھائیں جس میں فاتحہ نہ ہو۔ مثلا میں نے نہ پڑھی لیکن امام نے تو پڑھی نا، فاتحہ تو آ گئی نا نماز میں، تو نماز تو بغیر فاتحہ کے نہیں ہے نا۔ باقی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ بھئی مقتدی نہ پڑھے، وہ گھر سے نہیں کہتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو۔ اور یہی حدیث صحیح ہے، ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ یہ دو حدیثیں ہو گئی، اور تیسری حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس آدمی کا امام ہے، امام کی قراءت جو ہے وہی مقتدی کی قراءت ہے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث میں حضور نے سکھلایا ہے نمازیوں کو اور مقتدیوں کو، وظیفہ بتلایا ہے کہ اذا کبر وکبروا، اذا رکع فرکعوا، اذا سجد فسجدوا، اور آخر میں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام کا وظیفہ ہے، مقتدی کا نہیں ہے۔ مقتدی کا وظیفہ ہے کہ وہ کہے آمین بس۔ اور اسی طرح سے حدیث ہے رسول اللہ کی کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، ایک آدمی اگر رکوع میں آ کے ملا ہے اس کی رکعت شمار ہوگی، اس نے تو کچھ ہی نہیں پڑھا۔ یہ ساری حدیثوں کو جمع کر کے اللہ تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اور امام ابو حنیفہ پہ اللہ رحمتیں کرے، انہوں نے ساری حدیثوں پہ عمل کیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو امام 4 حدیثوں پہ عمل کر رہا ہے اس کو تو کہتے ہیں یہ حدیث نہیں مانتا، جو صرف ایک حدیث پکڑے ہوئے ہیں وہ حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ ہے کہ جب تم اکیلے ہو یا امام ہو، اگر مقتدی ہو اذا قرأ فانصتوا، چپ رہو۔
اور اگر مقتدی ہو تو امام کی قرات ہو. اب مثال کے طور پہ یوں سمجھیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے کہ اگر مثلا ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں قرات سری ہوتی ہے، امام ایسا پڑھتا ہے، ہم تو نہیں سن رہے نا. اگر اس نے کوئی ایسی آیت پڑھ لی جس میں سجدہ ہے، تلاوت ہے، تو امام سجدہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا. ہم بھی کریں گے ہی نہیں کریں؟ جب ہم نے سنا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، تو ہم کیوں کریں؟ معنی یہ ہے کہ اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے. اچھا، اگر امام سے غلطی ہو جائے تو سجدہ صاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اگر امام سجدہ صاف کرے، ہم بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو ہم نے تو غلطی نہیں کی، ہم کیوں کریں؟ معلوم ہوا کہ اس کی غلطی بھی ہماری غلطی ہے. تو اس لیے بلا وجہ کسی پر نہ قرآن کی قسمیں کھایا کریں، اور تمام ائمہ الحمدللہ کبھی کسی پہ اعتراض نہیں کرتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، صرف سری میں پڑھ لیا کرے. اور اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں پڑھے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مقتدی ہے تو اس کا وظیفہ جو ہے وہ خاموشی ہے. تو تمام ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. بلا وجہ نہ قسمیں کھایا کرو، نہ ایک دوسرے پر اعتراض کیا کرو. امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے. خاموشی والی رکعت سورہ، آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے. مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں، ایک سری ہے. عشاء میں آ کر دو جہری ہیں، دو سری ہیں. سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں. تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی. اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے. الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے. ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 آیتیں جو ہیں وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گے. لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں. یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے. یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے، اور آپ پڑھی ہو آپ نے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی 1 منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے، تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں. پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہو. لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے. سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو. اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. پڑھا جا رہا ہے، سنو اس کو، خود خاموش رہو. اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے. جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں. اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو گئی. گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات ہے. اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا. بہرحال یہ مسلک ہے امام شافعی کا، ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے.
اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہیں کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھنا۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو۔ اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فاستمعوا لہ، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال ان چیزوں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے، تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے، نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن یہ ہے کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔ جب آپ ہاتھ باندھ لیں گے اس کے بعد باری کیا آئے گی، اس کے بعد آپ امام کے پیچھے تو ٹھہرے ہیں، تو اب دو باتیں ہیں۔ وہ آپ کو کہیں گے آپ نے امام کے پیچھے قرآن پڑھنا ہے، اسے پوچھے کیوں، وجہ کیا ہے بھائی بولیے؟ کہے گا حدیث پاک میں ہے، تو کہے ذرا پڑھ حدیث، کہ جی بخاری میں ہے، جرت کر حضور پاک کی صحیح بخاری کی حدیث دکھا دے جس میں ہو امام کے پیچھے پڑھو، میں پڑھنا شروع کر دوں گا۔ یہ صحیح بخاری موجود ہے، اس بخاری میں اگر ایک روایت ہو کہ امام کے پیچھے حضور فرمائیں تم قرآن مقتدی بن کے پڑھو، آپ روایت یہ دکھا دو، 1.5 2.5 لاکھ 3.5 لاکھ کے موبائل میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ دنیا میں جرت کرے آن دا کیمرہ بات کر رہا ہوں، کوئی حدیث پڑھ دے صحیح بخاری سے حضور پاک نے فرمایا ہو بھئی امام کے پیچھے قرآن پڑھو، پھر دکھائیں گے حاشیہ میں ایک مولوی صاحب کی رائے لکھی ہے، تو میں نے کہا شرم نہیں آتی مولوی کی رائے کو حضور کی بخاری کی حدیث کہہ دیتا ہے؟ عربی میں لکھی ہوئی ہے نا، عوام نہیں پڑھ سکتی، پتر ہم نے پڑھی بھی اور پڑھائی بھی ہے۔ ایسے آپ کے سامنے بخاری کر کے جھوٹ بولا جاتا ہے، ایک روایت پیغمبر کی دکھاتے ہیں جس میں صحیح بخاری میں ہو اور حضور فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہو حضور فرماتے امام کے پیچھے پڑھو، میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، بسم اللہ۔ کوئی اور گالے کو گھڑی چھڑی ضرورت ہے تو اے لا لو۔ مزے کی بات ہے یا نہیں؟ مجھے آپ کہیں غصہ دیکھ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی غصے والے بیان کرتے ہیں، آپ میرے چہرے پہ غصہ کہیں دیکھ رہے ہیں؟ مولانا ہاتھ لگائیں، ٹھنڈا ہے گرم ہے جسم؟ ٹھنڈا ہے، اس تو ٹھنڈا بیان تو انہوں اور کیڑا چاہیے دسو۔ اچھا انہیں کہو جو حدیث بخاری شریف میں ہے ذرا وہ پڑھ دیں۔ کہتے ہیں حدیث میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ کہو یہ تو میں مانتا ہوں، لا صلاۃ لکھا ہوا ہے، لا جماعتہ تو نہیں لکھا ہوا کہ امام کے پیچھے والی جماعت نہیں ہوگی۔ بھائی نماز اکیلے بندے کو کہا جائے گا، جماعت سب کے مل کے کہا جائے گا۔ پیغمبر نے نماز کی نفی کی ہے، جماعت کی تو نفی نہیں فرمائی۔ اچھا اگلی بات، اس سے اگلی بات، امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے یا نہیں، اس پر تم قرآن ہمیں کیوں نہیں سناتے، حضور کی حدیث سناتے ہو؟ حدیث پاک کا دلیل میں نمبر دوسرا ہے، قرآن کریم کا دلیل میں نمبر پہلا ہے، تو حضور پاک علیہ السلام کی حدیث تو سر آنکھوں پہ، قرآن کریم تو پیش کر دیں۔ قرآن کریم کیوں پیش نہیں کرتے؟ آؤ میں قرآن کریم پیش کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس مسئلے پر میرے مخالف کے پاس قرآن کریم کی قاف بھی نہیں ہے۔ سورت نمبر 8 سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204 رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے فرمایا دو صورتیں ہوں گی، یا قرآن اونچا پڑھا جائے گا یا قرآن آہستہ پڑھا جائے گا۔
اگر اونچا پڑھا جا رہا ہو فاستمعوا لہ، تمہیں سننا چاہیے، اور اگر آہستہ پڑھا جا رہا ہو وانصتوا، زبان سے چپ رہنا چاہیے۔ اللہ اگر ہم یہ دو کام کر لیں گے پھر آپ کا انعام کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم ترحمون، میں رب تمہارے اوپر رحمتیں اتاروں گا، میں رب تمہارے اوپر برکتیں نازل کروں گا، میں رب تمہاری شفقت کے طور پہ تمہیں رحمت دے کر تمہیں رحمت کا بڑا جو ہے نا ذخیرہ دے دوں گا۔ جب تمہارے اوپر رحمتیں ہوں گی فساد نہیں ہوگا، رحمتیں ہوں گی محمد ہوگا، رحمتیں ہوں گی بھائی چارہ ہوگا، رحمتیں ہوں گی تو برکتیں ہوں گی۔ لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحمت ہوگی۔ وجہ یہ ہے قرآن پڑھا جائے گا، اونچا پڑھا جائے گا، فاستمعوا لہ، کان سے سنو گے، آہستہ پڑھا جائے گا، وانصتوا، زبان کو خاموش رکھو گے۔ اب یہ کہاں اتری، کب اتری، کیوں اتری؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جس کو میں اور میرا مخالف دونوں حدیث پاک کا ماہر سمجھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اجمع المحدثون علی ان هذه الآیہ نزلت فی الصلاۃ، فرمایا امت مسلمہ کا اتفاق ہے یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے۔ تو نمازیں دو قسم کی، ایک میں امام جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، پہلے نمبر پہ ہم قرآن پاک کی آیت کی بات کرتے چلے، سورہ اعراف کی، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ تو ناظرین یہ والی جو قرآن پاک کی آیت ہے، یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جب قرات کی جائے تو خاموشی سے سنو۔ سوال اب یہ نکل آیا کہ جو نماز کی شروعات ہے، نماز کی شروعات ہے مکہ میں ہوئی ہے یا مدینہ میں ہوئی ہے؟ اگر دیکھا جائے سنت صحیح کا مطالعہ کیا جائے تو مدینے کے اندر شروعات ہوئی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ سورہ اعراف مکی صورت ہے، نماز مدینے میں اور دلیل مکی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دلیل نہیں بنتی۔ خیر، اب ہم صحیح بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اب ہم سنن ابو داؤد کی حدیث پڑھتے ہیں جو کہ اکثر مفتی حنیف قریشی صاحب دلیل دیتے ہیں، مفتی عبد الوہاب قریشی صاحب، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پروانے تھے، ایک نے دوسرے سے پوچھا کبھی میں نماز میں ہوتا ہوں کبھی میں جماعت میں ہوتا ہوں، نماز میں ہوں تو پڑھوں یا جماعت میں ہوں تو نہ پڑھوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ مفتی کی بات سنا رہا ہوں، تو کہنا ہے کہ نہیں جی یہ نبی پاک کا پروانہ کہتا ہے جب تو نماز میں ہو تو پڑھنی ہے، جب جماعت میں ہو تو نہیں پڑھنی۔ جبکہ آپ اس حدیث کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھ رہے ہیں، جبکہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ جب تو نماز میں ہو تو پڑھنی، جب جماعت میں ہو تو آہستہ آواز سے پڑھنی ہے۔ یہ جملہ جو ہے مفتی صاحب چھوڑتے ہیں۔ باقی ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسے سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہمارے لیے قرآن، یہ جملہ سمجھ لیں۔ میں کہتا ہوں دو قرآن، ایک قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اور ایک آمینہ کا لال وہ بھی قرآن۔ اگر یہ قرآن ہے تو آمینہ کے لال اس قرآن کی تفسیر ہے۔ تو باقی ناظرین میں یہاں پہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلوں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔